مختلف ایئر لائنز کے مختلف جہازوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں اکثر ہم نیوز چینلز اور نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں، جس میں سے کچھ خوش نصیب جہاز اور اس کے مسافر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں جہاز اور جہاز میں بیٹھے مسافروں کا کوئی اتا پتہ نہیں لگ پاتا، اور ایسے واقعات ایک راز بن کر ہمارے ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک ایسے ہی پراسرار اور دل دہلا دینے والے واقعے کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، جسے ایویشن کی دنیا میں سب سے پراسرار واقعہ مانا جاتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس کے راز کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، جسے دنیا کے سامنے آنے سے روکنے کی پرزور کوششیں کی گئیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو اپنی نوعیت کا حیران کن واقعہ تھا، جسے سن کر کسی کو بھی آج تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اس کا راز جان سکا کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور کیا حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 4 ستمبر 1954 کی صبح سینٹیاگو ایئر لائنز کی فلائٹ EWA 513 نے جرمنی کے ایک ایئرپورٹ سے 92 لوگوں کے ساتھ اوٹو بلے گرے برازیل کے لیے اڑان بھری۔ یہ فلائٹ لگ بھگ 18 گھنٹے پر مشتمل تھی، لیکن اڑان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد طیارے کا رابطہ کنٹرول اسٹیشن سے منقطع ہو گیا، لیکن اس فلائٹ کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ لوگوں کو لگا کہ فلائٹ 513 اور اس کے 92 پیسنجر کو یہ نیلا ڈیتھ اینڈ نکل گیا ہے، اور لوگوں نے یہ مان لیا کہ انہوں نے فلائٹ 513 اور اس کے 92 مسافروں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس طرح چند گھنٹے گزرے جو آگے چل کر ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں بدل گئے، لیکن اس فلائٹ کی کوئی بھی خبر نہ مل سکی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد سینٹیاگو ایئر لائن کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن اس مسنگ پلین کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری رہیں، مگر نہ تو 92 مسافروں کا کوئی پتہ چلا اور نہ ہی اس جہاز کے بارے میں ایک سنگل کلو بھی ہاتھ آیا۔ اس واقعے کے لگ بھگ 35 سال بعد 12 اکتوبر 1989 کی ایک صبح الیگری آٹو ایئرپورٹ کے ریڈار میں ایک اننون پلین دکھائی دیا، جو کہ تیزی سے اس ایئرپورٹ کے رن وے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ جہاز کے نزدیک پہنچنے پر ایئرپورٹ ٹریفک کنٹرول روم میں بیٹھے سبھی لوگ اس اننون جہاز پر سینٹیاگو ایئر لائنز لکھا دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس وقت سینٹیاگو ایئر لائنز کو بند ہوئے 35 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ تو اس ایئر لائن کا پلین اچانک بنا کسی اطلاع کے کیسے آ سکتا تھا؟ اس جہاز کو دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں کے خوف اور سوالات کے ساتھ وہ جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ اس اننون جہاز کو ایئرپورٹ پر دیکھ کر سبھی لوگ حیران تھے، کیونکہ یہ وہی فلائٹ 513 تھی جو کہ 35 سال پہلے اپنی اڑان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی۔ لیکن اس جہاز کا ایئرپورٹ پر اترنا ہی عجیب نہیں تھا، بلکہ ابھی اس سے آگے بھی لوگوں کی حیرانی بڑھنے والی تھی، کیونکہ جہاز کے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ATC نے جہاز کے پائلٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی بار بار کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہ آنے پر ایئرپورٹ اتھارٹی نے جہاز کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے تیسے جہاز کا دروازہ کھولا گیا۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کے اوزان خطا کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ جہاز میں ان 92 مسافروں کی جگہ اب صرف 92 انسانی ڈھانچے موجود تھے، جو کہ اب بھی اپنی سیٹ بیلٹ سے بندھے ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے لوگ دوڑ کر جہاز کے کاکپٹ کی جانب لپکے تاکہ وہ پائلٹ سے اس حوالے سے سوالات کر سکیں، لیکن کاکپٹ کا دروازہ کھلتے ہی انہوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کے لیے اور بھی زیادہ حیران کن اور پریشان کن تھا۔ جہاز کا پائلٹ بھی ایک ڈھانچہ بن چکا تھا، اس کے ہاتھ اس وقت بھی پلین کے نیویگیشن کنٹرول پر تھے۔ برازیلین گورنمنٹ نے اس واقعے کی تفتیش کو انتہائی خفیہ رکھا اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی انفارمیشن باہر نہ آنے دی۔ برازیلین گورنمنٹ کے اس رویے نے پیرانارمل انویسٹیگیٹرز اور مختلف ایجنسیز کے کان کھڑے کر دیے کہ آخر اس دن اس جہاز کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، آخر اس واقعے میں کون سے ایسے راز چھپے تھے جسے گورنمنٹ اور آٹو الیگرے اتھارٹی دنیا کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اس واقعے نے اس وقت کے سب سے بڑے پیرانارمل انویسٹیگیٹر ڈاکٹر A.T. لو کو بھی حیران و پریشان کر دیا، جنہوں نے اس راز کو پوری طرح کھوجنے کی کوشش کی، لیکن تمام کوششوں کے باوجود وہ بھی ناکام رہے، لیکن اس واقعے کی کوئی حتمی وجوہات نہیں بتا سکے۔ اپنی پوری کوششوں کے بعد صرف یہ خیال ہی پیش کر سکے کہ شاید فلائٹ 513 کسی طرح کے ٹریمپر ٹائم ببل میں داخل ہوئی اور سن 1989 تک اسی ٹائم لوپ تک پہنچ گئی۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو فلائٹ 513 ایک بوم ہال میں پہنچ گئی، جس کی وجہ سے یہ پراسرار واقعہ ہوا۔ لیکن مختلف لوگوں کی اس بارے میں مختلف تھیوریز اس بات کا جواب نہیں دے پائیں
کہ آخر کس طرح پائلٹ کے ڈھانچے نے فلائٹ کو نہایت محفوظ طریقے سے لینڈ کیا۔ آخر وہ کون سے راز تھے جنہیں پوری طرح باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اس طرح کے پراسرار واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سائنس کی اس قدر ترقی کے باوجود بھی ابھی تک دنیا میں ایسا بہت کچھ ہے جس تک آج بھی سائنسدان اور انسان نہیں پہنچ پایا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ آج کی سائنس یونیورس اور یونیورس کے کام کرنے کے طریقوں کو آج تک نہیں سمجھ پائی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔